کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے انقلاب میں آگے کیسے رہنا ہے؟ کیا آپ ان مہارتوں کو سیکھنے کے خواہاں ہیں؟ آپ کو اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں نہ صرف زندہ رہنے بلکہ پھلنے پھولنے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سر فہرست 9 مصنوعی ذہانت کی مہارتوں کا اشتراک کریں گے جو آپ کو 97% لوگوں سے آگے رہنے کے لیے ابھی سیکھنے کی ضرورت۔ یہ ضروری غیر تکنیکی مہارتیں ہیں جو آپ کو اپنے پیشے یا صنعت سے قطع نظر اپنے آس پاس کے مصنوعی ذہانت کے مواقع سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں مدد دیں گی۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ آخر تک تمام آپشن دیکھتے رہیں۔ حیشش کی دنیا میں خوش آمدید، اور مجھے کہتے ہیں شاہد مسعود۔ نمبر 9، پرومپٹ انجینئرنگ۔ پرومپٹ انجینئرنگ GPT-4 جیسے AI زبان کے ماڈل سے مطلوبہ رد عمل حاصل کرنے کے لیے مؤثر اشارے یعنی پرومپٹ تیار کرنے کا فن اور سائنس ہے۔ اس مہارت کی قدر کو صحیح معنوں میں سراہنے کے لیے آئیے AI کو ایک بوتل میں جینی کے طور پر سوچیں۔ اگر آپ جینی سے صحیح سوال نہیں پوچھتے ہیں یا صحیح خواہش نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اسی انداز میں وہ نتیجہ نہیں مل سکتا جو آپ چاہتے ہیں۔ ماسٹرنگ پرومپٹ انجینئرنگ آپ کو AI سسٹم کے ساتھ زیادہ مؤثر طریقے سے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایک اچھا پرومپٹ انجینئر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں آپ کی زبان کے ساتھ سیاق و سباق کو درست سمجھنا اور ممکنہ جوابات کا اندازہ لگانا شامل ہے۔ یہ ایک ایسی مہارت ہے جو تخلیقی صلاحیت، منطق اور انسانی زبان کی تفہیم پر منحصر ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ ایک کنٹینٹ کریئٹر یا مواد مصنف ہیں جو ڈیٹنگ ایپس کے فوائد کے بارے میں بلاگ پوسٹ بنانے کا کام کرتے ہیں۔ ڈیٹنگ ایپس کے بارے میں بلاگ لکھنے جیسے عام پرومپٹ کا استعمال کرنے کی بجائے ایک زیادہ ٹارگیٹڈ اور پرکشش پرومپٹ تیار کیجئے۔ مثال کے طور پر، اب آپ تعلقات کے ایک ماہر کوچ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کے لیے ڈیٹنگ ایپس استعمال کرنے کے سر فہرست 5 فوائد کے بارے میں ایک بلاگ پوسٹ لکھیے۔ اپنے پرومپٹ کو بہتر بنا کر آپ AI زبان کے ماڈل کی مدد کرتے ہیں، ایسا مواد تیار کرتے ہیں جو آپ کے سامعین کے لیے زیادہ متعلقہ، مرکوز اور پرکشش ہو۔ نمبر 8، مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ذاتی برانڈنگ۔ مصنوعی ذہانت کے دور میں ذاتی برانڈنگ نے ایک بالکل نئی جہت اختیار کر لی ہے۔ مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ٹول سے فائدہ اٹھا کر آپ ایک انوکھا اور یادگار ذاتی برانڈ تشکیل دے سکتے ہیں جو آپ کو باقی بھیڑ سے الگ کرتا ہے۔ لیکن مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ذاتی برانڈنگ میں کیا شامل ہے اور آپ کو کیوں پرواہ کرنی چاہیے؟ چلیے اس پر بات کرتے ہیں۔ اپنے ذاتی برانڈ کو ایک موزائک کے طور پر سوچیے، پیسز کا ایک مجموعہ جو ایک مکمل تصویر بنانے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کس لیے کھڑے ہیں، what do you bring on the table۔ اب اس موزیک کے ہر ٹکڑے کو بڑھانے اور بہتر بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنے کا تصور کیجیے، جس سے یہ اور بھی زیادہ متحرک اور دلکش ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ اپنے برانڈ کے لیے حیرت انگیز بصری شناخت بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ لوگوں کا استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ مصنوعی ذہانت سے چلنے والے مواد پیدا کرنے کے ٹولز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ آرٹیفیشل مضامین یا سوشل میڈیا پوسٹس شوکیس کر سکیں۔ آپ کی مہارت اور سوچ کی قیادت کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ AI کے ساتھ آپ کے آن لائن تعامل کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ ورچوئل اسسٹنٹس کے طور پر AI آپ کو اپنی سوشل میڈیا پریزنس کا انتظام کرنے، اپنے سامعین کے ساتھ مشغول ہونے اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کر سکتا ہے کہ آپ کا برانڈ مختلف پلیٹ فارمز پر مستقل رہے۔ آئیے ایک فری لانس گرافک ڈیزائنر کا معاملہ لیتے ہیں جو اپنا پرسنل برانڈ بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دلوں کو چھونے والے پورٹ فولیو پیسز کو بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ڈیزائن ٹولز کا استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 7، اعداد و شمار، سٹوری ٹیلنگ اور تخیل کی طاقت۔ خام اعداد و شمار کو دلکش بیانیوں اور مناظر میں تبدیل کر کے آپ اپنے نتائج کو زیادہ قابل رسائی، متعلقہ اور حوصلہ افزا بنا سکتے ہیں۔ لیکن مصنوعی ذہانت کے دور میں یہ ہنر اتنا اہم کیوں ہے؟ جیسے جیسے مصنوعی ذہانت کے نظام وسیع مقدار میں ڈیٹا کا تجزیہ اور پروسیسنگ کرنے کے زیادہ ماہر ہو جاتے ہیں، اس ڈیٹا سے بامعنی ویژوئلائزیشن نکالنے کی ہماری صلاحیت تیزی سے قابل قدر ہو جاتی ہے۔ اعداد و شمار کی کہانی کا استعمال ہمیں کولڈ ہارڈ نمبرز اور انسانی تجربات کے درمیان فرق کو ختم کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ان اعداد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک غیر منافع بخش تنظیم کو لے لیں جو اعداد و شمار کی کہانی کا استعمال کرتے ہوئے عالمی آبی بحران سے نمٹنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ پانی کی قلت، استعمال کے نمونوں اور ماحولیاتی عوامل پر پیچیدہ اعداد و شمار کو ایک زبردست بیانیے میں تبدیل کر سکتی ہے جو کارروائی کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ ایک انٹریکٹیو نقشہ تیار کر سکتی ہے جو مختلف علاقوں میں پانی کی کمی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، یا ایک متحرک انفوگرافک تیار کر سکتا ہے جو پانی کی بچت کے اقدامات کے اثرات کی وضاحت کرتا ہے۔
इसी तरह किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में एक प्रोडक्ट मैनेजर का तस्वीर कीजिए जिसे अपनी टीम को स्प्रेडशीट और चार्ट्स में उलझाने के बजाय सारिफ का डेटा पेश करने की जरूरत है। प्रोडक्ट मैनेजर एक जामे और दिलचस्प प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डेटा स्टोरी बनाने का इस्तेमाल कर सकता है। वो एक बयानिया तैयार कर सकता है जो सारिफीन के सबसे अहम दर्द के नुकात यानी पेन पॉइंट्स को उजागर करता है और मुजव्वजा हल के मुमकिन असरात को जाहिर करता है, जो कि विजुअली अट्रैक्टिव और समझने में आसान ग्राफिक्स की हिमायत करता है। नंबर 6, तख्लीकी मस्नूई ज़हानत की सोच। तख्लीकी मस्नूई ज़हानत की सोच मस्नूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी की नई इख्तिराई और तब्दीली लाने वाली एप्लीकेशंस का तस्वर करने की सलाहियत है। ये रवायती इस्तेमाल के मामले से आगे देखने और मस्नूई ज़हानत की हुदूद की तलाश के बारे में है। लेकिन मस्नूई ज़हानत के इनकलाब में ये हुनर इतना अहम क्यों है? सादा अल्फाज में मस्नूई ज़हानत तख्लीकी सोच को फरोग देकर हमारी दुनिया को बेमिसाल तरीकों से नई शक्ल दे रही है। हम नए इम्कानात को बेनकाब कर सकते हैं, पेचीदा मसाइल को हल कर सकते हैं और अपने काम को नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। ये जादू इंसानी तख्लीकी सलाहियतों और मस्नूई ज़हानत की ताकत के इम्तिजाज में मुज़मिर है, जिसके नतीजे में ऐसे बेमिसाल हल सामने आए हैं जिनका पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। एक आर्टिस्ट पर गौर कीजिए जो अपने डिजिटल आर्ट के लिए मुनफरिद मशहूर कुन मनाजिर पैदा करने के लिए मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल करता है। मस्नूई ज़हानत के नमूने, शनाख्त और पैदावारी सलाहियतों से फायदा उठाकर आर्टिस्ट हैरत अंगेज फन पारे तख्लीक कर सकता है जो रिवायती आर्ट की हुदूद को चैलेंज करते हैं। इसी तरह एक मौसीकार मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए ऐसी मौसीकी तरतीब दे सकता है जो रिवायती साख्त की हुदूद से आज़ाद होकर बिल्कुल नए तरीकों से सनफों और स्टाइल को यकजा करती है। नंबर 5, मस्नूई ज़हानत की कारोबारी हिकमत अमली, इसका निफाज और मस्नूई ज़हानत की तेजी से बदलती हुई दुनिया। एक वाज़ेह कारोबारी हिकमत अमली और अमल दरामद का मंसूबा होना आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस महारत में क्या शामिल है और ये इतना अहम क्यों है? एक मौसर मस्नूई ज़हानत वाली कारोबारी हिकमत अमली में आपकी तंजीम के अंदर मस्नूई ज़हानत को ज़म करने के मौक़े की निशानदही करना, मुमकिन खतरात का अंदाज़ा लगाना और अपने अहदाफ के हुसूल के लिए रोड मैप तैयार करना शामिल है। ये मस्नूई ज़हानत के वसी तर मुज़मिरात समझने और जिद्दत तराजी, कारकर्दगी और मुसाबिकती फवायद को चलाने के लिए इसकी ताकत को बरूए कार लाने के मुतरादिफ है। मिसाल के तौर पर एक रिटेल कंपनी पर गौर कीजिए जो मस्नूई ज़हानत से चलने वाली पेशगोई और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का फायदा उठाकर अपनी सप्लाई चेन को बेहतर बनाना चाहती है। कंपनी अपने ऑपरेशंस को हमवार कर सकती है, वेस्टेज को कम कर सकती है और बिलाखिर अपनी निचली लाइन की पैदावार को बढ़ा सकती है। कामयाबी की चाबी एक जामे मस्नूई ज़हानत की हिकमती अमली तैयार करने में मुज़मिर है जो डेटा प्राइवेसी के खदशात और मुलाजमीन की तरबियत की जरूरत जैसे चैलेंजेस को हल करती है। नंबर 4, AI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसा कि मस्नूई ज़हानत मुख्तलिफ सनतों में फैल रही है, हुनरमंद AI प्रोजेक्ट मैनेजर्स की मांग भी बढ़ रही है। लेकिन इस किरदार में महारत हासिल करने के लिए क्या जरूरी है और मस्नूई ज़हानत के दौर में ये इतना अहम क्यों है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मस्नूई ज़हानत के मंसूबों की कामयाबी से निगरानी करने के लिए तकनीकी और गैर तकनीकी महारतों के इन मुनफरिद इम्तिजाज की जरूरत होती है। आपको बुनियादी टेक्नोलॉजी को समझने, क्रॉस फंक्शनल टीमों को मरबूत करने, तवक्कुआत का इंतजाम करने और बजट टाइमलाइंस पर गहरी नजर रखने की जरूरत होगी। तसव्वुर कीजिए कि आपको AI प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर एक बड़ी एयरलाइन के लिए AI से चलने वाले कस्टमर सर्विस चैटबॉट को नाफिज करने का काम सौंपा गया है। आपको स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ता करने, बुनियादी जरूरियात की निशानदही करने और इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत होगी कि चैटबॉट कंपनी के ब्रांड और कस्टमर सर्विस के मयारात के साथ मुताबिकत रखता हो। आपको मुमकिन चैलेंजेस का अंदाजा लगाने की भी जरूरत होगी, जैसे ज़बान की रुकावटें और सिस्टम इंटीग्रेशन के मसाइल और इन खदशात को हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर मंसूबे तैयार करना। नंबर 3, कुदरती ज़बान की प्रोसेसिंग या NLP। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP AI की सब फील्ड है जो इंसानी ज़बान को समझने और उसकी तशरीह करने पर तवज्जो मरकूज करती है। अगरचे ये महारत सतह पर तकनीकी लग सकती है, लेकिन NLP की बुनियादी गिरफ्त होना AI के मस्नूई ज़हानत के इनकलाब में फलने फूलने के ख्वाह किसी भी शख्स के लिए अनमोल है। NLP के बुनियादी उसूलों को समझकर आप AI सिस्टम्स के साथ काम करने के लिए बेहतर तौर पर लैस होंगे जो मतन या तकरीर, डिजाइन, सारिफ दोस्त या यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पर अमल करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि मस्नूई ज़हानत से तैयार करदा मवाद मुतल्लिका और आला मयार दोनों है। एक सोशल मीडिया मैनेजर पर गौर कीजिए जो NLP के उसूलों को समझकर नई मसनूआत के इजरा पर अवामी राय का अंदाजा लगाने के लिए NLP से चलने वाले जज्बात के तज्जिये के टूल्स का इस्तेमाल करता है। मैनेजर इनके सवालात को बेहतर बना सकता है, नताइज की तशरीह कर सकता है और अपने सामीन की तादाद के साथ मशगूल होने के लिए ज्यादा मौसर हिकमत अमली तैयार कर सकता है। नंबर 2, तजस्सुस और मुसलसल सीखना। मसनूई ज़हानत की मुसलसल बदलती हुई दुनिया में
تجسس اور مسلسل سیکھنا آپ کے آگے رہنے کے لیے آپ کے خفیہ ہتھیار ہیں، لیکن یہ خصوصیات اتنی اہم کیوں ہیں اور آپ اپنے پیشہ ورانہ سفر میں ان کی پرورش کیسے کر سکتے ہیں؟ تجسس اور مسلسل سیکھنے کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کی تازہ ترین پیش رفتوں سے باخبر رہنا، نئے ٹولز کے ساتھ تجربات کرنا، رائے اور تبدیلی کے لیے کھلا رہنا۔ اس ذہنیت کو فروغ دینے سے آپ بدلتے ہوئے مصنوعی ذہانت کے منظرنامے کو اپنانے اور ابھرتے ہوئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہتر طور پر لیس ہوں گے۔ ایک مارکیٹنگ پروفیشنل کا تصور کیجئے جو مصنوعی ذہانت سے چلنے والے آلے کے ساتھ تجسس سے چلنے والی اپنی اشتہاری مہمات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ مارکیٹر آلے کے انز اور آؤٹس کو سیکھتا ہے، مسلسل سیکھنے کو اپنا کر بہترین حکمت عملی کا تعین کرنے کے لیے مختلف خصوصیات اور ترتیبات کی جانچ کرتا ہے۔ مارکیٹر نہ صرف اپنے مہارت کے سیٹ کو بہتر کرتا ہے بلکہ اپنی تنظیم کے نمبر کے لیے نئے امکانات بھی بڑھاتا ہے۔ نمبر 1، مصنوعی ذہانت کی حدود کی انٹیوٹیو یا بدیہی تفہیم۔ اے آئی ٹیکنالوجی کی حدود کو تسلیم کرنا ایک اہم مہارت ہے جو آپ کو باخبر فیصلے کرنے، خطرات کو کم کرنے اور ذمہ دار مصنوعی ذہانت کے طریقوں کو فروغ دینے میں مدد دے سکتی ہے۔ تو مصنوعی ذہانت کی حدود کی انٹیوٹیو تفہیم کا مطلب کیا ہے اور آج کی دنیا میں یہ کیوں ضروری ہے؟ مصنوعی ذہانت کی حدود کی بدیہی تفہیم تیار کرنے میں یہ جاننا شامل ہے کہ مصنوعی ذہانت کب فائدہ مند ہو سکتی ہے اور کب یہ بہترین حل نہیں ہو سکتی۔ ممکنہ اخلاقی خدشات اور تعصبات سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مہارت آپ کو مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے اور اس کے نقصانات سے بچنے کے درمیان صحیح توازن قائم کرنے کے قابل بناتی ہے۔ مثال کے طور پر ملازمت کی اپلیکیشنز کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ٹولز کا استعمال کرنے والے کو محتاط رہنا چاہیے کہ مصنوعی ذہانت کے نظام کی حدود کو سمجھ کر غیر دانستہ طور پر بھرتی کے عمل میں تعصب متعارف نہ کرایا جائے۔ بھرتی کرنے والا اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو اخلاقی اور ذمہ دارانہ طور پر استعمال کیا جائے، جس سے زیادہ متنوع اور جامع کام کی جگہ کو فروغ ملے گا۔ آپ یہاں تک پہنچے ہیں، ہم واقعی آپ کی حمایت کی تعریف کرتے ہیں۔ 100% کے ساتھ تبصرہ کیجئے، لہٰذا ہم جانیں کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اور آپ نے اس میں سے کچھ نیا علم حاصل کیا ہے۔ اب آپ کو نئی تجویز کردہ ویڈیو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے جو آپ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھنا یقینی بنائیں۔ اگر آپ اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔